ابھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بلوچستان کا جو ابھی بلدیاتی الیکشن ہوئے اس حوالے سے، بلوچستان کے جو بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا کے اندر اس کی کوئی کوریج بھی نہیں ہوئی، سوائے لوکل لوگوں کے ان کو پتہ ہے کہ وہاں پر الیکشن ہوئے، باقی تو کسی پورے ملک کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ اس کی وجہ بھی یہ یہاں کے سردار ہیں، یہاں کا سرداری نظام ہے جو قومی سیاست کو یہاں پر انٹری نہیں ہونے دیتا۔ آپ نظریہ ہے ہی کوئی نہیں، آپ کا صرف ایک نظریہ ہے کہ آپ کا اپنا جو قبیلہ ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو آپ کل زرداری صاحب کو بگا دیتے ہیں، اگلے دن نواز شریف کو بگا دیتے ہیں، کبھی آپ عمران خان کو بگا دیتے ہیں۔ تو پھر یہی ہونا ہے، پھر ظاہر میڈیا کے اندر جس طرح کی ہماری ہوتی ہے کہ لوگ خبر وہ چلتی ہے جس کو لوگ دیکھنا چاہیں، تو ظاہر جس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں، پنجاب اور کے پی کے اور سندھ ایسی سیاست نہیں کرتا، لوگ ایسی سیاست کو پسند نہیں کر رہے۔ ان کو اپنے سیاست کے انداز بدلنے چاہیے، ان کو اپنے لیڈرز کو سمجھنا چاہیے، ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو سمجھنا چاہیے۔ آپ اپنے نظریے پہ قائم رہیں، نظریہ ظاہر کوئی بھی نہیں چھوڑتا، کوئی جماعت بھی نہیں چھوڑتی، چاہے کہ آپ قوم پرست ہوں یا مذہبی جماعت ہوں، پر کم سے کم آپ قومی لیڈران کے ساتھ مل کر چیزوں کو کریں تاکہ آپ کے صوبے کی بہتری ہو۔ بہرحال اگر ہم بلدیاتی الیکشن کے رزلٹس کی بات کریں تو وہی اسی طرح سے جو ہمیشہ سے رزلٹس آتے رہے ہیں، وہی طرح سے بلوچ ایریا سے بلوچ لوگ بنے ہیں، جو پشتون ایریا ہے وہاں سے پشتون، فضل الرحمان اور پختونخوا میپ کے درمیان میں شدید مقابلہ رہا ہے، اور کسی ڈسٹرکٹ کے اندر وہ جیتے ہیں، کسی میں وہ جیتے ہیں۔ یہ ٹوٹل تقریباً 32 اضلاع میں الیکشن ہو رہا تھا، ٹوٹل 34 اضلاع ہیں، جن میں سے 1500 بندے تو ویسے بھی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے آزاد امیدوار، سب سے پہلے نمبر پر آزاد امیدوار ہیں جو کامیاب ہوئے ہیں۔ آزاد بھی وہ ہیں جو ہیں کسی پارٹی میں، لیکن انہوں نے اپنے گروپ کا نام بنایا، انہوں نے ان کو پارٹی کا سمبل نہیں دیا الیکشن کے لیے۔ آپ دیکھیں اگر ہم بارکھان کی بات کریں تو وہ باپ کے جو ہے نا وزیر بھی ہیں، وہ کھتران صاحب، وہ گروپ جیتا ہے۔ پھر پی ٹی آئی کا گروپ جیتا ہے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہیں تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر تھے سارے، جو ڈسٹرکٹ کھچی کے اندر یار محمد رنور حلقے سے اندر۔ پھر باپ جو ہے نا وہ جعفر آباد ڈیرہ مراد جمالی میں جیتی ہے، جہاں پر ظاہر باپ کی وہ اپیرنس ہے، وہاں پر وہ لوگ ان کے ساتھ ابھی تک بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تو جو اس پورے الیکشن کا جو سب سے مزیدار چیز جو سامنے آئی ہے نا، وہ سب سے انٹرسٹنگ صرف ایک ہی تھا، وہ گوادر تھا، کیونکہ گوادر کے اندر جتنے بھی وہاں کے لوکل لوگ ہیں وہ سارے انہوں نے ایک طرف مل کے الیکشن لڑا، اور ان کے خلاف لڑا جو گوادر کے لوکل لوگ ہیں، وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جو سردار نہیں ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کی جو حق دو تحریک کے نام سے جو انہوں نے ایک جماعت لانچ کی ہے گوادر کے حوالے سے، گوادر کو پانی کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اور ان کو ہدایت الرحمان ہیں جو مولانا، وہ وہاں مسجد کے امام بھی رہے ہیں، وہ عالم بھی ہیں وہاں پر، تو وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ وہاں پر عورتیں ہم نے دیکھا اتنی زیادہ تعداد میں پہلی دفعہ گوادر شہر کے اندر اتنی عورتیں نکلی ہیں، صرف پانی کی اپنے حق کے لیے، صرف پینے کے پانی کے لیے، اور کوئی چیز نہیں مانگ رہی تھی۔ انہوں نے جتنے بھی یہ بلوچستان عوامی پارٹی باپ تھی، چاہے بی ایم پی مینگل تھی، چاہے وہ کوئی اور جماعت تھی، ان سب نے مل کے الیکشن لائے، ان سب کو انہوں نے چارے شانے چت کر دیا۔ اس کی صرف یہ صرف پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ سرداری نظام کو وہاں کے لوگوں نے مسترد کیا ہے۔ قومی جماعتیں تو ویسے بھی وہاں پہ جانے سے بڑی کترا رہی ہیں، نہ جاتی ہیں وہاں پر، کم سے کم گوادر میں تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے۔ اب وہاں سے اسلم بھوتانی صاحب ایم این اے ہیں، اب وہاں پر یہ جتنے بھی لوگ تھے یہ عام بندے تھے، انہوں نے جا کے ووٹ ڈالے ہیں، اور تقریباً جو گوادر کی جو ڈسٹرکٹ گوادر ہے وہاں کی تقریباً 42 جو میونسپل کمیٹی کے جو وارڈ تھے ان میں سے تقریباً 33 میں یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے اندر یہ وشکان کے اندر بھی یہ کامیاب ہوئے ہیں، ایک اور تحصیل ہے وہاں پر یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ تو یہ میرا یہ خیال ہے یہ ایک اچھا سائن ہے بلوچستان کی سیاست کے لیے کہ عام بندہ بھی اب اس سرداری نظام، جاگیردارہ نظام کے خلاف کھڑا ہو رہا ہے۔ جو ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کے پی کے اور سندھ، کسی حد تک سندھ بھی ابھی تک چھٹکارا حاصل کر چکا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی لوگ بعض تبدیل ہو چکے ہیں، لوگ ووٹ بھی مختلف امیدوار کو دے دیتے ہیں۔ بلوچستان ایک ہارڈ ایریا ہے، پتہ نہیں ہے کیا وہاں کے لوگ کس طرح کی سوچتے ہیں، کس انداز میں ووٹ دیتے ہیں،
میرا یہ خیال ہے کہ جب EVM آ جائے گی تو اس کے بعد سب سے اچھی پکچر آئے گی کہ کیا لوگ خود ووٹ دیتے ہیں یا سردار صاحب خود سب کے ڈال کے آ جاتے ہیں، یا قبیلے کا چیف ہی کہہ دیتا ہے جی میرے 500 ووٹرس ہو یہی کاسٹ میں خود کروں گا، یا واقعی وہ 500 بندے آ کے ووٹ دیتے بھی ہیں۔ یہ جب تک EVM نہیں آتا، اور بلوچستان کی جتنی بھی جماعتیں تھیں یہ ہمیں اس کے بالکل خلاف تھیں کہ EVM نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اصل ووٹ جب نکلیں گے تو میرا نہیں خیال کہ 500 ووٹوں سے بھی زیادہ ان لوگوں کے کبھی ووٹ نکل پائے۔ تو اب وہاں پر حق دو تحریک کامیاب ہوئی ہے، جو ایک اچھا سائن ہے۔ پھر جو نارتھ کا ایریا ہے، جو پشتون بیلٹ ہے، وہاں کے اوپر فضل الرحمان صاحب اور پختونخوا میپ کے درمیان زبردست میچ پڑا ہے۔ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ کے اوپر بھی خوب میچ پڑا تھا، اب بھی خوب میچ پڑا ہے۔ پھر شہر کے اندر کوئٹہ کے قریب جو ایریا ہے وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ مینگل گروپ اور بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے نا وہ ان کے درمیان میں بڑی اچھی فائٹ ہوئی ہے۔ تو مستونگ کے اندر پھر فضل الرحمان صاحب کامیاب ہوئے ہیں۔ کلات کے اندر صرف پیپل پارٹی کامیاب ہوئی ہے، کلات جو ڈسٹرکٹ کلات ہے وہاں کے اوپر۔ پھر چاغی کے اندر پھر یہ جو فضل الرحمان گروپ ہے وہ کامیاب ہوا ہے۔ پھر جو زہری ہے جہاں پر زہری قبیلہ رہتا ہے، کیونکہ وہ آج کل ثناء اللہ زہری صاحب پیپل پارٹی میں چلے گئے ہیں، تو وہ ایک تحصیل سے بھی پیپل پارٹی جیت گئی ہے۔ تو اوورآل اگر میں ایک پکچر کی بات کروں تو آزاد امیدوار زیادہ تر جیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان گروپ جو JUF ہے وہ جیتا ہے۔ پھر اس کے بعد پختونخوا میپ ہے۔ پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی ہے۔ پھر اس کے بعد مینگل گروپ ہے۔ یہ بڑا قومی جو جماعتیں ہیں وہ کیونکہ وہاں پر گئی بھی نہیں تھیں، وہ ان کا کوئی ووٹ بینک بھی نہیں ہے پورے صوبے کے اندر، بس وہ سرداری نظام کے تحت 2 سردار اگر مل گئے تو سیٹیں مل گئیں، اگر 2 کسی اور جماعت میں چلے گئے تو وہ اس کی سیٹیں ہو گئیں۔ تو بہرحال PTI 1-2 جگہ سے جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔ پھر جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس کا بھی وہی حال ہے جو PTI کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے۔ بہرحال یہ وہاں کے رزلٹ سے میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کر دیں تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک پنجاب کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے جس کے اندر لوکل الیکشن ہوئے ہیں۔ خیر اس کی نیشنل اور پروونشل لیول کی سیاست کیا ہے وہ میں بہت جلد اس کے اوپر ایک ویڈیو بناؤں گا، اور بڑی تفصیل سے میں نے ایک ویڈیو اس کے بارے میں اس کا کنٹینٹ لکھا ہوا ہے، وہ آپ کو ہر حلقے کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہاں پہ 2018 میں کیا ہوا۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو کوئی کہتا ہے ہم جیت گئے تھے، کوئی ہم، یہ ان میں سے کوئی بھی ایسی بات نہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ اصل میں کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ تو وہ میں آپ کو ویڈیو میں جو نیکسٹ میں بناؤں گا اس میں آپ کو میں بتاؤں گا، وہ دیکھتے رہیے۔ تھینک یو سو مچ۔